السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آپ سے درخواست، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجئے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو پچھلے ویلاگ کے اندر ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ عمران خان صاحب کے جو صاحبزادے تھے جنہوں نے ایک عدد انٹرویو دیا تھا اسکائی اسپورٹس کے اوپر، اور جس کی وجہ سے پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر جو ہے شدید تشویش پائی جاتی تھی۔ معاملات یہاں تک چلے گئے تھے کہ they were actually thinking about not playing the ٹیسٹ میچ۔ دوسرا ٹیسٹ میچ جو اس وقت لارڈس کے اندر کھیلا جا رہا ہے، شاید ہو سکتا ہے کہ وہ لنچ کے بعد آتے ہی نہ۔ بہرحال اینی وے آئی تھنک سینٹی پریویلڈ، اور اس کے بعد وہ کم از کم میچ کھیلنے جو ہے وہ ضرور آئے۔ لیکن یہ معاملہ بھی ختم نہیں ہوا ہے، کیونکہ اب اس انٹرویو کے خلاف جو ہے ایک کمپلینٹ بھی لانچ کی گئی ہے، اور اوپر سے انہوں نے ایک اور انٹرویو بھی دے دیا ہے۔ صرف یہاں بھی معاملہ ختم نہیں ہوتا۔ سو آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس دس، ابھی تھوڑی دیر میں اس کو یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں ذرا اسے بیٹھ کے ڈسکس کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پمس کے معاملے کے اوپر بھی کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، لیکن سب سے پہلی خبر جو ہم نے آپ سے پہلے ڈسکس کی تھی وہ یہ تھی کہ کیا مسلم لیگ نون کے اندر بغاوت ہونے جا رہی ہے، تو لگتا ہے کہ بغاوت ہو گئی ہے۔ اب معاملہ ہے بیسکلی آزاد کشمیر کے الیکشنز کے حوالے سے۔ وہاں پہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے الیکشنز کے حوالے سے، الیکشنز تو ہو چکے تھے، ان کے وزیر اعظم کے 17ویں وزیر اعظم کے طور پہ جناب افتخار گیلانی صاحب، جنہیں مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف صاحب نے نامنیٹ کیا تھا، وہ بالآخر اب وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں۔ 30 ووٹ انہوں نے حاصل کیے، جبکہ پیپلز پارٹی کے سردار مختار خان جو کہ مد مقابل تھے، انہوں نے 14 ووٹ حاصل کیے۔ افتخار گیلانی پہلی بار 2011 میں منتخب ہو کر آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں پہنچے تھے، اور اس سے پہلے وہ وزیر تعلیم بھی رہ چکے ہیں۔ افتخار گیلانی حالیہ انتخابات میں ٹیکنوکریٹ نشست پر مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے ہیں۔ جو عام انتخابات تھے وہ یہ ہار گئے تھے، لیکن اس کے بعد ٹیکنوکریٹ سیٹس کے اوپر جو ہے وہ آ گئے تھے۔ دوسری جانب 2 افراد کے بارے میں مسلم لیگ نون سے جو تعلق رکھتے تھے ان کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ اس معاملے سے ناراض ہیں۔ ایک تھے راجہ فاروق حیدر صاحب، اور ایک تھے شاہ غلام قادر صاحب۔ شاہ غلام قادر صاحب جو ہیں مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے صدر ہیں۔ راجہ فاروق حیدر صاحب جو ہے وہ سابقہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں۔ تو راجہ فاروق حیدر صاحب کو البتہ جو ہے وہ منا لیا گیا، اور افتخار گیلانی صاحب جو ہے خاص طور پہ ان کے پاس گئے اور ان کے پاس جا کے انہیں منایا، اور اس کے بعد گاڑی میں بٹھا کے اپنے ساتھ لے کر آئے، گاڑی خود چلائی اور ان کو لے کر آئے۔ ماننا پڑے گا راجہ فاروق حیدر صاحب جو ہیں ان کا ایک کلاؤڈ بھی وہاں پہ موجود ہے، ان کا گروپ وہاں پہ موجود ہے، اور راجہ فاروق حیدر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ افتخار گیلانی صاحب سے ناراض تھے۔ تو جب آپ اٹھ کے خود چلے جائیں اور ایک بزرگ کے پاس جا کے چلے جائیں تو معاملات جو ہے رفع دفع ہو جاتے ہیں۔ میرے خیال میں ان کو خود مسلم لیگ نون کی قیادت نے بھی سجیسٹ کیا ہوگا کہ معاملات کو جا کے آپ خود چلے جائیں، ان کے پاس جا کے ریزالو کر لیں، تو اور ویسے ہی انہوں نے کیا، اینڈ ہی واز ایبل ٹو کنونس ہم۔ لیکن جو میرے خیال میں ایک چھوٹی سی بغاوت ہوئی ہے وہ ہے جناب شاہ غلام قادر صاحب کی، جو مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے صدر ہیں، جو بیسکلی جن کا نام جو ہے وہ سب سے اوپر سلاٹ میں تھا کہ وہ شاید وزیر اعظم جو ہے وہ بنیں گے۔ آزاد کشمیر میں مظفر آباد کی پالیٹکس کے اندر جو ہے وہ آلریڈی یہ نام لیا جانا شروع ہو چکا ہوا تھا کہ جناب شاہ غلام قادر صاحب جو ہیں وہ اگلے وزیر اعظم کے طور پہ آ رہے ہیں، لیکن اس کے بعد 72 گھنٹے کے اندر اندر کہانی جو ہے وہ بالکل تبدیل ہو گئی اور افتخار گیلانی صاحب کا نام آ گیا۔ تو آج جو ووٹنگ ہوئی ہے اس میں مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے صدر شاہ غلام قادر صاحب نہ تو ووٹنگ پروسیس کے لیے آئے اور نہ انہوں نے ووٹ ڈالا۔ تو یعنی انہوں نے ایک قسم کا نواز شریف کا جو فیصلہ تھا اس کو انہوں نے ڈیفائی کیا ہے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کم از کم علم بغاوت جو ہے وہ بلند کیا ہے کہ جی یہ نہیں ہو سکتا، میں اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا، یہ غلط ہے۔ سو اب کویسچن یہ بنتا ہے کہ میری ایک سینئر رہنما سے میری گفتگو ہو رہی تھی، تو انہوں نے مجھے بات کی کہ جناب اٹ ڈزنٹ ریئلی میٹر، ٹھیک ہے شاہ غلام قادر صاحب جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں اور وہ مسلم لیگ نون سے بڑے پرانے منسلک ہیں، لیکن ان کا کوئی دھڑا چھڑا ایز سچ نہیں ہے۔ یہ مجھے جو کم از کم بتایا گیا کہ جناب ان کا کوئی دھڑا نہیں ہے۔ اب یہ دھڑا ہے یا نہیں ہے یا دھڑا بن جائے گا، کیونکہ ظاہری بات ہے وی ڈونٹ نو آگے معاملات کس طرح چلتے ہیں، یا پھر افتخار گیلانی صاحب یا مسلم لیگ نون کی قیادت ان کو بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی اچھا نہیں لگتا، مطلب بڑا عجیب لگتا ہے کہ آپ کی پارٹی کا جو ایک کینڈیڈیٹ ہے وہ وزیر اعظم تک کی کرسی تک تو پہنچ جائے، لیکن پارٹی کا جو صوبائی صدر ہے اسی نے اس کو ووٹ نہ ڈالا ہو۔ یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ؟ تو اس کی وجہ سے میرے خیال میں ایک وہ دراڑ جو ہے کم از کم ضرور پڑتی ہے۔ میرے خیال میں مسلم لیگ نون جو ہے بھرپور کوشش کرے گی کہ اس دراڑ کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے۔ افتخار گیلانی صاحب نسبتاً ینگر لاٹ، اور یہ دسمبر 2010 میں باقاعدہ طور پہ جو ہے جب مسلم لیگ نون نے اپنے آزاد کشمیر چیپٹر کا آغاز کیا تھا تو اس موقع کے اوپر جو ہے ان کی انٹری وہاں پہ افتخار گیلانی صاحب کی ہو گئی تھی۔ 2011 میں جو ہے وہ راجہ فاروق حیدر صاحب یہ 2 حلقوں سے الیکشن جیتے تھے،
تو ایک سیٹ انہوں نے جب ویکیٹ کی تھی تو اس کے اوپر الٹیمیٹلی افتخار گیلانی صاحب نے جو ہے وہ اس وقت الیکشن لڑا تھا اور ضمنی انتخابات جو ہے اس کے بعد وہ وہاں پہ جیتے تھے 2011 کے اندر. تو تب سے ان کی مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ہے وہ ایک کوارڈینیشن رہی ہے. بعد میں انہیں وزیر اعظم یوتھ بزنس لون پروگرام کا فوکل پرسن اور کوآرڈینیٹر جو ہے وہ بنایا گیا. اس موقع کے اوپر اس کے بعد مریم نواز صاحبہ کے ساتھ مل کے انہوں نے کافی کام کیا اور اس کے بعد الٹیمیٹلی اب یہ کہا جاتا ہے کہ افتخار گیلانی جو ہیں وہ بیسکلی مریم نواز اور نواز شریف کی چوائس ہیں, اور میری اطلاعات کے مطابق تو خیر یہ الیکشن سے پہلے ہی ان کی چوائس تھی. مطلب میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ افتخار گیلانی صاحب کے جو آس پاس کے لوگ ہیں انہوں نے ہمیں کنفرم کیا کہ جناب الیکشن سے پہلے ہی یہ ڈیسائیڈڈ ہو چکا ہوا تھا کہ افتخار گیلانی ہی کو وزیر اعظم بنانا ہے. باقی شاہ غلام قادر یا راجہ فاروق حیدر جو ہے وہ اپنی سوچ کے مطابق اگر سمجھتے تھے کہ جی دیور دا کینڈیڈیٹس یا شاید ان کا نام جو ہے وہ آ جائے گا, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دس از دا اولڈ لاٹ ناؤ. اور آپ یہ دیکھیں گے یہ ویسے بھی اگر آپ نوٹ کریں ایون پنجاب کے اندر بھی کیبنٹ کو اٹھا کے اگر آپ مریم نواز کی دیکھیں تو نسبتاً نئے لاٹ جو ہے ینگر لاٹ جو ہے وہ مریم نواز ان کو لے کے چل رہی ہیں ساتھ. آئی ڈونٹ مین ینگر لاٹ سے مراد کو 20s کی خواتین یا مرد نہیں ہیں, پھر بھی مطلب آپ کو 40s کی رینج میں جو ہے وہ لوگ نظر آئیں گے, ناٹ ان دا 60s. مطلب اتنے بزرگ جو ہے وہ ان کے ساتھ مریم نواز اتنا کام نہیں کرتی, زیادہ تر جو ہے 40s لیٹ 40s ارلی 50s تک میکسیمم جو ہے وہ لوگ آپ کو اس کے اندر جو ہے وہ نظر آئیں گے. اس کے علاوہ انصار عباسی صاحب نے ایک بڑی ایک انٹرسٹنگ خبر دی ہے, ذرا میں اسے ڈسکس کرنا چاہوں گا. میں خبر پڑھ دیتا ہوں, اس کے بعد ذرا اس پہ کامنٹ کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کے ذاتی ایکس اکاؤنٹ کی خاموشی کو پارٹی کے اندر ممکنہ مثبت پیش رفت کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے, جس سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیاسی کشیدگی کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے. عمران خان کے ذاتی ایکس اکاؤنٹ پہ 5 ماہ سے زیادہ عرصہ سے براہ راست ان سے منسوب کوئی نیا پیغام پوسٹ نہیں کیا گیا ہے. انصار عباسی صاحب کی خبر ایکچولی ٹھیک ہے, ہم نے اس کو چیک کیا تو واقعی پچھلے 5 ماہ سے عمران خان صاحب کا جو ایکس اکاؤنٹ ہے وہ خاموش موڈ پہ چلا گیا, خاموش ہو چکا ہے. چلے میں اس طرح کہہ دیتا ہوں. آخری جو ٹویٹ ہوئی ایکس کے اوپر ان کے اکاؤنٹ سے وہ مارچ 2026 سے ہوئی اور اس کے بعد جو ہے کسی قسم کی کوئی پوسٹ نہیں ہوئی ہے. آگے کہتے ہیں جی پارٹی ذرائع کے مطابق انتہائی جارحانہ پیغامات میں کمی, خصوصاً فوج اور اس کی اعلیٰ قیادت پر ہونے والی تنقید میں کمی, پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان سیاسی معاملات کو معمول پر لانے کے لیے کچھ گنجائش پیدا کر سکتی ہے. تاہم ذرائع نے واضح کیا کہ اسے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کسی سیاسی معاہدے مفاہمت کا ثبوت نہیں سمجھنا چاہیے. اچھا جی ٹھیک ہے. ان کے مطابق نسبتاً پرسکون پیغام رسانی کا ماحول محض ایسی صورتحال پیدا کرنے میں مدد دے سکتا ہے جس میں معمول کی سیاست کی بحالی ممکن ہو, بشرطے کہ یہ سلسلہ جاری رہے. اس تبدیلی کی اہمیت اس وقت مزید واضح ہوتی ہے جب جیل میں ہونے والی ملاقاتوں اور ان کے بعد میڈیا کو دی جانے والی بریفنگ کے پی ٹی آئی کی سیاست میں کردار کو دیکھا جائے. خاندان کے افراد خصوصاً عمران خان کی بہنیں ان سے ملاقاتوں کے بعد اکثر سامنے آتی ہیں اور وہ ان کے تازہ سیاسی موقف کے طور پر جو کچھ بیان کرتی ہیں اسے عوام تک پہنچاتی ہیں. علیمہ خان بالخصوص عمران خان کے خیالات عوام تک پہنچانے والی سب سے نمایاں آوازوں میں شامل رہی ہیں. حکومت اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اس طریقہ کار پر سخت اعتراض کیا تھا. ان کا موقف تھا کہ جیل کے اندر سیاسی پیغامات تیار کیے جا رہے ہیں اور پھر انہیں جیل سے باہر لا کر مہاذرائی کو مزید شدت دینے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اچھا مجھے یہ میری رائے ہے, میں خبر نہیں دے رہا, میری رائے ہے کہ مجھے لگ رہا ہے انصار عباسی صاحب اپنی ایک خبر کے ساتھ اپنی دوسری خبر کو ڈیفائی کر رہے ہیں. اور وہ کس طرح کہ انصار عباسی صاحب اور اس طرح 2-4 اور جرنلسٹ ہیں جو بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ جناب کوئی گل ہی نہیں ہے, کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے ہی نہیں, کوئی آپس میں کوئی بات چیت ہے ہی نہیں, کچھ نہ کوئی ڈیل آفر ہوئی ہے نہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, نہ ہوئی ہوگی نہ ہو رہی ہے, چلے میں آ جاتا ہوں, میں اسی سڑک کے اوپر آ کے آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہوں. تو پھر یہ ایکس اکاؤنٹ خود بخود کس طرح چپ ہو جاتا ہے؟ مطلب یہ کوئی بجلی کا پلگ ہے, کسی نے یوں پلگ کر کے کھینچ لیا پیچھے سے, کیا ہوا؟ یا جو جس بندے کے پاس یہ اکاؤنٹ ہے, مطلب ظاہری بات ہے عمران خان صاحب کے پاس تو نہیں ہے, باہر سے کہیں سے آپریٹ ہو رہا ہے, تو اس کے پاس کیا اس کا کی بورڈ اٹھا کے لے گیا کوئی, کیا ہوا ہے؟ اس کو ٹائپ کرنا بھول گیا, وہ کیا چکر ہے؟ یا اس کی مطلب اس کے ذہن نے جو ہے وہ بھول گیا کہ جناب اس اکاؤنٹ کا پاسورڈ کیا تھا؟ ایسا تو نہیں ہے نا, کچھ نہ کچھ تو ہے. اور ظاہری بات ہے جب کچھ نہ کچھ ہوگا تو اس کی سب سے پہلی اطلاع انصار عباسی صاحب یا کسی اور صحافی کو تو نہیں دی جائے گی کہ بھائی تمہیں پتہ ہے ساڑیاں گلاں ہو رہی ہیں. مطلب کوئی بھی نہیں کرتا اس طرح. ایون اگر آپ کو, میں تو بار بار ماضی کا جو ایک چیپٹر ہے, ماضی کا جو ایک پورا طریقہ کار ہے, میں تو اسی کو اٹھا کے دیکھوں گا. مریم نواز صاحبہ کے بھی اکاؤنٹ جو ہے وہ تقریباً 1 سال کے لیے چپ ہو گیا تھا, اور جب وہ چپ ہوا تھا تو اس کے بعد اس نے رزلٹ دینا شروع کر دیے تھے. تو یہاں پہ بھی مطلب یہ دیکھنے کی بات ہے. اور ظاہری بات ہے ہمیشہ میرا ایک رول ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا, ڈیل کرنے سے زیادہ ڈیل کو چھپانا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس پہ زیادہ کانسنٹریٹ کیا. ڈیلیں تو ہو جاتی ہیں لیکن ڈیلوں کو چھپانا بہت ضروری ہوتا ہے, اور پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے ڈیلوں سے.
چاہے وہ کسی بھی چاہے وہ نواز شریف کو نکالنے کے حوالے سے ہو، میں پہلے والا نکالنا کہہ رہا ہوں، مشرف صاحب نے جب مارشل لا لگایا تھا تب نکالنے کی بات کر رہے ہوں، محترمہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کی پاکستان واپسی کی ڈیل ہو، یا اس کے بعد الٹیمیٹلی عمران خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل ہو جس کے نتیجے میں 2018 میں جا کے وہ الیکشن جیتے، یا پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کو نکالنے کی ڈیل ہو اور ان کو لانے کی ڈیل ہو، تو تمام تر ڈیلیں جو ہیں وہ ہمیشہ ڈیفائی ہی اور ڈینائی ہی کی جاتی ہیں، اس میں ایسی کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے. لیکن آپ کو فٹ سٹیپس بتا دیتے ہیں کہ یہاں سے کون چل کر گیا تھا. وہ آپ سمندر کے کنارے جب آپ چلتے ہیں نا پانی کے ساتھ ساتھ تو وہ پیروں کے نشان بنتے جاتے ہیں. تو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کو وہ بندہ چلتا ہوا نظر آئے، لیکن اس کے پیروں کے نشان بتا دیتے ہیں کہ یہاں سے چلا ضرور کوئی تھا. تو یہ چیزیں آٹومیٹکلی نظر آنا شروع ہوئی تھیں. یہ تو ابھی ایک چھوٹی سی بات ہے نا جو انصار عباسی صاحب شیئر کر رہے ہیں کہ جناب ان کا اکاؤنٹ جو ہے وہ چپ ہو گیا ہے. میں آپ کو ایک اور دو چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. مثال کے طور پہ ابھی عمران خان صاحب کو جو ہے وہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل لے کے جانا تھا، لے گئے ان کو پمس، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہوا کیا ہے آپ نے نوٹ کیا ہے، ایک پیٹرن میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ایک تو توہین عدالت کی جو درخواست جمع کروائی گئی اس میں محسن نقوی صاحب کا نام غائب تھا. چلیں انہوں نے کہا نہیں، وہ انہوں نے کامنٹری کوئی نہیں کی تھی، انہوں نے کوئی بات کوئی نہیں کی تھی، جبکہ ایکچولی جیل کے معاملات، جیل سے لے کے ہاسپٹل آنے کے معاملات، یہ سارا آتا ہی انٹیریئر کے انڈر ہے. لیکن انہوں نے منسٹر آف انٹیریئر کا نام ہی نکال دیا، منسٹر آف انٹیریئر کے باس کا نام ڈال دیا، یعنی کہ ان دس کیس دا پرائم منسٹر آف دا کنٹری. شہباز شریف کا نام ڈال دیا، محسن نقوی صاحب کا نام نکال دیا. دوسری بات یہ، میں نے ایک تواتر سے، اور یہ میں اب آپ کو خود کہہ رہا ہوں، خود جا کے چیک کیجیے گا، ایک پیٹرن کے ساتھ ان لوگوں سے جو کویشچنز کیے گئے سوشل میڈیا کے مین اسٹریم میڈیا کے اوپر، جب یہ ٹاک شوز کے اندر آئے اور ان سے کویشچنز کیا گیا کہ بھائی یہ اسٹیبلشمنٹ، انہوں نے کہا نہیں اسٹیبلشمنٹ کا قصور تھوڑی ہے، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کا تو کوئی قصور نہیں ہے، نون لیگ کا قصور ہے. اب آپ کے خیال میں یہ چوچے ہیں، یہ مطلب روٹی کو چوچی کہتے ہیں یہ، کہ انہوں نے ابھی ان کو احساس ہوا ہے نہیں اسٹیبلشمنٹ نہیں. یہ تو کہتے تھے جناب پوری کی پوری اڈیالہ جیل جو ہے وہ ایک کرنل کے ہاتھ میں. یہ تو یہاں تک کس طرح کی باتیں کہتے تھے، وہ کہتے تھے جناب کون آئے گا، کون جائے گا، کون ملے گا، کون نہیں ملے گا، یہ سارا کچھ اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے. اب یہ کہتے ہیں نہیں جناب اس سارے معاملے کے ساتھ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے، نون لیگ والے ہیں نا جو کچھ کرتے پے نا. یہ آپ کے خیال میں ایویں ہی انہوں نے بیان دینا شروع کر دیا؟ ہوائیں چل رہی ہیں جناب، ہوائیں چل رہی ہیں جس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. اس کے بعد تیسرا میں ایک اور پوائنٹ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. وہ ایک پہلے کہتے تھے جناب ہم میڈیا سے بات کریں گے، اور کیسی کی تیسی کون ہمیں روک سکتا ہے کہ ہم میڈیا سے بات نہ کریں. اس کے بعد ہفتہ پہلے انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہاں جی ٹھیک ہے میڈیا سے بات نہیں کریں گے. تو آپ کا کیا خیال ہے، ان کو آٹومیٹکلی کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا دماغ کے اندر؟ نہیں، یہ سارے ہیں وہ فٹ سٹیپس. یہ سارے فٹ سٹیپس یہ بتاتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ بات چیت ہو رہی ہے. ہاں یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ بات چیت کے نتیجے میں کوئی معاملات کو بہت بڑی کوئی سی ڈیل پہ نہ آئے ہوں، لیکن بھائی دو سائڈوں کا مطلب کوئی نہ کوئی فون کے اوپر رابطہ، کمرے میں اکٹھے بیٹھ جانا، لیٹس کم فار اے کپ آف ٹی جڑا ہوتا ہے نا، مطلب آپ نے بات چیت ہی کرنی ہوتی ہے نا، جسے کہتے ہیں بریکنگ دا آئس. اگر آپ نے وہی سلسلہ کر لیا ہے تو ظاہری بات ہے اس کے بعد ٹینٹیکلز جو ہیں وہ حکومت کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ پائے نا کی ہو رہا ہے، ایسے گلاں کر رہے ہیں آپس میں. اور ذہن میں رکھیے گا کہ جب تک آپ دو لوگوں کی گفتگو خود نہ سن سکیں نا، صرف دور سے دو لوگ اگر اکٹھے آپس میں بیٹھے بات کر رہے ہوں تو یہ جو دماغ ہے نا یہ آٹومیٹکلی کہانیاں بنانا شروع کر دیتا ہے. کی گل کر رہے ہیں، میں نے تو نہیں کٹن لگے، میں نے چوک کے باہر تو نہیں سوٹ دیں گے. اس قسم کی دماغ جو ہے نا وہ اٹ اسٹارٹس پلئنگ گیمز. انسانی دماغ ہے نا، ہوتا ہے اس طرح. میں آپ کو ویسے ہی آپ اپنے کمرے میں ہوں نا، اکیلے ہوں، گھپ اندھیرا ہو جائے، ساری لائٹیں آپ بند کر دیں، انسانی دماغ ہے وہ ایویں سوچنا شروع ہوتا ہے، میں نے لگتا ہے بیڈ دے تھلے کچھ ہے ایویں ڈر پیدا ہونا شروع ہوتا ہے، کچھ نہیں. تو یہ وہم ہے، وہم کا کوئی علاج نہیں ہے. تو یہاں پہ بھی مطلب حکومت کے ذہن کا ایک وہم ہوگا کہ جناب یہ بیان بھی نہیں دے رہے، گل بھی نہیں کر رہے میڈیا تے، اور یہ عمران خان کے بارے میں اب اسٹیبلشمنٹ کو کچھ نہیں کہہ رہے. آپ کے خیال میں جب وہاں پہ ٹویٹر کے اوپر ٹویٹس اگر چپ ہو گئی ہیں، مسلم لیگ نون کمفرٹیبل ہوگی اس معاملے سے؟ وہ کہیں گے بہت اچھی بات ہے بھائی، ویری گڈ آپ نے سب کچھ بند کر دیا. نہیں، جب تک یہ پھڈا رہے گا پی ٹی آئی کا، اسٹیبلشمنٹ کا، تب تک مسلم لیگ نون کمفرٹ زون میں رہے گی کہ ہاں لڑی جو آپس میں، ٹھیک ہے. یہ پالیٹکس ہے. یہ بالکل اسی طرح، میں دوبارہ بار بار کہتا ہوں کہ ماضی کے اندر ایک دفعہ جائیے، ماضی کے اندر بھی اسی طرح ہی ہوا تھا. عمران خان صاحب کو اپنے نکلنے سے 6 مہینے سال پہلے پتہ لگنا شروع ہو گیا تھا. یہ میں آپ کو ریکارڈ کے ساتھ بتا رہا ہوں، جا کے پیٹرن اٹھا کے دیکھیے گا، یہ پیٹرن اٹھا کے دیکھیے گا. ہم نے اس میں بہت رپورٹنگ کی تھی، پتہ تھا کہ کیا ہو رہا ہے. ایک تواتر کے ساتھ وہ بار بار کہتے تھے اے جڑا شہباز شریف ہے نا اے میرے واسطے خطرناک ہے.
وہ ایگزیکٹلی یہ الفاظ نہیں کہتے تھے لیکن بار بار یہ کہتے تھے یہ وہ ان کو بوٹ پالش کہتے تھے وہ اس طرح, بیکاز ہی کوڈ سی کہ ہی از اے تھریٹ ٹو می. میں جتنا زیادہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑا ہوں, وہ میرے سے بھی زیادہ دوست ہے, آگے کوئی جا سکتا ہے نا تو وہ شہباز شریف ہے. تو لوگوں کو پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے اور ان کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار یہ مریم نواز تو ٹویٹ بھی نہیں کر رہی. آپ ایک منٹ کے لیے سوچیں نا, عمران خان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے, یہ مریم نواز تو ٹویٹ بھی نہیں کر رہی, ٹھیک ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے بہت سی جگہوں کے اوپر جو کام ہونے چاہیے تھے وہ کام بھی نہیں ہو رہے. تو یہ وہ فٹ سٹیپس ہوتے ہیں جو آپ کو بتانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جو ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر عمران خان کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ نہ ہونا نا, اب اس کا ایک دوسرا اسپیکٹ بھی ہے. وہ جو لونڈا لپاڑا سارا کا سارا جو کہتا ہے نہ جھکا ہے, نہ گل کرے گا, نہ یوں کرے گا, وہ کرے گا, یہ ان کے لیے بھی اشارہ ہے کہ کروائے نہ جائے کہ عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیوں نہیں کرتے, جائیں جا کے ان کی بہن کو کہیں کریں نا بات میڈیا سے, کیوں نہیں کرتی. کیونکہ بھائی جب بات چیت ہوتی ہے نا تو پھر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, پھر آپس میں پھر کچھ لے کچھ دے کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ چیزیں آگے چلتی ہیں. خیر ویسی بس ذہن میں آیا تھا, میں نے سوچا آپ کے ساتھ بات کر لوں. اس کے علاوہ جناب عمران خان صاحب کے جو صاحبزادے ہیں قاسم اور سلیمان, انہوں نے جناب ایک اور انٹرویو دے دیا ہے. ابھی لارڈز والا معاملہ جو ہے وہ ابھی گرم ہی ہے, بلکہ اس کے اوپر ایک اور بھی چیز ڈیولپ ہوئی ہے. لیکن اس کے علاوہ انہوں نے بی بی سی کو بھی جناب ایک انٹرویو دے دیا اور انہوں نے کہا کہ جی ان کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ ان کے والد کا کسی غیر جانبدار ڈاکٹر یا ان کے اپنے ڈاکٹر سے طبی معائنہ کروایا جائے اور اس کے نتائج کو منظر عام پر لایا جائے. بی بی سی نیوز کو دیے گئے انٹرویو میں ان کے بیٹے سلیمان نے دعویٰ کیا کہ سچ یہ ہے کہ گزشتہ 3 برسوں کے دوران صورتحال بتدریج خراب ہوتی گئی ہے اور اب یہ اس مقام پر پہنچ چکی ہے جہاں عمران خان کی صحت تشویشناک حد تک نازک ہو گئی ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ ان کا علاج ایک غیر جانبدار نیوٹرل اسپتال میں کیا جائے, لیکن انہیں اس کے بجائے انہیں ایک سرکاری ادارے میں لے جایا گیا. وہاں صرف ایک معمولی طبی معائنہ کیا گیا جس کے بعد انہیں دوبارہ جیل منتقل کر دیا گیا. قاسم نے بی بی سی کو کہا کہ جی کے اسٹیمر اور ڈیوڈ لیمی کے سابق حکومت نے ہمیں یہ مشورہ دیا تھا کہ ہم اپنے والد سے ملنے کے لیے بھی نہ جائیں. اس وقت ہمیں اپنے والد سے ملے ہوئے 2 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا. ہمیں اب سیکورٹی سے متعلق خدشات کی بھی پرواہ نہیں, ہم صرف عمران خان سے ملنا چاہتے ہیں اور یہ اطمینان کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کس حد تک خیریت سے ہیں. اب اس کے اوپر ایک ایشو یہ ہے, یہ جو فرما رہے ہیں کہ جی ہم اپنے والد سے ملنا چاہتے ہیں, میں نے کچھ 1-2 سورسز سے جو پتہ کیا تو ان کے نائکاپس جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں. دونوں یہ صاحبزادے ہیں, ان کے نائکاپس ایکٹیو ہیں. میرے پاس نائکاپ نمبرز بھی ہیں اس وقت ان کے, میرے پاس دونوں بچوں کے نائکاپ نمبرز بھی ہیں, لیکن آئی ڈونٹ وانٹ ٹو شیئر اٹ, یہ ان کی پرسنل انفارمیشن ہے, میں شیئر نہیں کرنا چاہ رہا. لیکن اگر یہ اور ظاہری بات ہے یہ بیرون ملک مقیم پاکستانی کی حیثیت رکھتے ہیں تو اس نائکاپ کی پوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان لینڈ کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو, ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں. تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا ہمیں سیکیورٹی کے بھی خدشات نہیں ہیں, سو مے بی دے اسٹل فالوئنگ دیٹ ایڈوائزری فرام دا UK گورنمنٹ کہ جی آپ نے پاکستان نہیں جانا, تو جس کی وجہ سے پاکستان نہیں آ رہے. لیکن البتہ انٹرویوز کا سلسلہ انہوں نے جو ہے وہ شروع کر دیا. وہاں پہ اب ہوا یہ ہے کہ یہ جو اسکائی نیوز کو جو انہوں نے انٹرویو دیا تھا, سوری اسکائی اسپورٹس کو, ناٹ نیوز, اسکائی اسپورٹس کو جو انٹرویو دیا ہے جو کل رات کو چلا ہے اسکائی اسپورٹس کے اوپر, اس کے بعد ایک جرنلسٹ ہیں اظہر جاوید صاحب. اظہر جاوید صاحب جو ہیں وہ سما کے ساتھ کام کرتے تھے, مجھے نہیں پتا اب اس وقت سما کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں, لیکن وہاں پہ کام کرتے تھے. وہ انہوں نے ایک زمانے میں دنیا نیوز کے ساتھ بھی ہوتے تھے. اس کے بعد یہ UK سے بیسکلی رپورٹ کرتے رہے, اور وہ جو نواز شریف صاحب کا گھر جہاں پہ تھا اس میں جہاں پہ متعدد جرنلسٹ باہر سے رپورٹ کرتے تھے, ہی از آلسو ون آف دیم کنسیڈرڈ ویری کلوز ٹو PMLN اینڈ نواز شریف. ابھی ریسنٹلی وہ میرے خیال میں شاید پاکستان میں تھے یا ہیں اور ملتے بھی رہے ہیں شریف فیملی کے ساتھ, کافی ان کی مین ملاقات ہوئی ہے. انہوں نے جناب اس انٹرویو کے حوالے سے باضابطہ طور پر آفکام جو بیسکلی ان کا ادارہ ہے, جس طرح ہمارے یہاں پیمرا ہے وہاں کا ریگولیٹری ادارہ ہے, تو اس کو انہوں نے کمپلین لانچ کی ہے. اب ایک جرنلسٹ نے کمپلین لانچ کی ہے, یہ مسلم لیگ نون کے ورکر نے نہیں کی ہے, مسلم لیگ نون کے رہنما نے نہیں کی ہے, اور ایک جرنلسٹ نے جا کے جو ہے وہ یہ کمپلین لانچ کی ہے کہ جناب انٹرویو کیوں ہوا ہے, انٹرویو نہیں ہونا چاہیے تھا. انہوں نے کہا کہ جی شکایت میں مطالبہ کیا کہ برطانوی نشریاتی معیار کے تحت پروگرام کا جائزہ لیا جائے, خصوصاً غیر جانبداری, درست معلومات اور منصفانہ طرز عمل سے متعلق اصولوں کی روشنی میں. پاکستان اور اس کے ریاستی اداروں سے متعلق سنجیدہ اور متنازع الزامات ایک بڑے بین الاقوامی کرکٹ ایونٹ کے دوران نشر کیے گئے. میری تشویش یہ ہے کہ آیا اس پروگرام میں مناسب پس منظر اور سیاق و سباق فراہم کیا گیا, اور آیا متعلقہ پاکستانی حکام کو اپنا موقف پیش کرنے کا منصفانہ موقع دیا گیا یا نہیں. بہرحال انہوں نے یہ کیس جو ہے وہ بلڈ کیا ہے. اچھا, آف کیم کو جو شکایت ہوتی ہے وہ کوئی بھی درج کر سکتا ہے, کوئی بھی شہری درج کر سکتا ہے, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن مطلب دیر ہیو بین انسیڈنسز یہاں پہ ٹی وی کے اوپر آنے والے ایک ایونٹ کے اوپر 76,000 کمپلینٹس بھی آئیں, لیکن وہ 76 کی 76,000 کمپلینٹس اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے.
تو اٹس ناٹ نیسسری کہ جی اگر کیونکہ آپ نے کمپلین کر دی ہے تو اس کے بعد، کیونکہ انگلینڈ کے اندر فریڈم آف اسپیچ اور پاکستان کی فریڈم آف اسپیچ میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور یہ جو اظہر جاوید صاحب ہیں قابل احترام ہیں ہمارے، لیکن کاش ایسے اسٹینڈرڈز جو ہیں وہ پاکستان کی جرنلزم میں بھی سیٹ کریں. کاش پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ یہاں پہ انٹرویوز رکوائے جاتے ہیں، کبھی یہاں پہ بھی اظہر جاوید صاحب پیمرا کے دفتر جائیں اور جا کے شکایت اس طرح کی جمع کرائیں، اے کیوں ہے، اینج کیوں ہے، میں تو یہاں کے اوپر بھی ذرا کچھ کریں. لیکن ٹھیک ہے چلے، انہوں نے میرا خیال میں ویسے یہ کمپلینٹ اگر بنتی تھی تو مسلم لیگ نون کے کسی رہنما کی طرف سے بنتی تھی یا شریف فیملی کی طرف سے بنتی تھی، لیکن اظہر جاوید صاحب نے یہ بیڑا اٹھایا کہ میں جا کے کمپلینٹ کروں. ٹھیک ہے، ان کا رائٹ ہے، وہ 100 دفعہ کر سکتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے یہ میری رائے ہے، ہونا کچھ نہیں ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.